بارے میں ایک بات یاد رکھیے، زندگی کا اصول بنا لیں۔ میں نے جب سے یہ اصول بنایا ہے میں بہت سکون میں ہوں، بہت تسلی ہوں۔ کسی کی برائی دل میں نہ رکھیں۔ جتنے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عند الخلائق محبوب، یعنی لوگوں میں بہت محبت ان کی ہے، وہ عام طور پر وہی لوگ تھے جو ہر ایک کا احترام کرتے تھے۔ کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ اس کی بھی خوبیاں دیکھیں۔ بہن بھائیوں نے آپ کا حق مار دیا ہے، آپ ان کے بارے میں بھی نفرت اپنے دل میں نہ رکھیں، کیونکہ ان کی نفرت رکھنے سے آپ کا نقصان ہے، آپ کا فائدہ نہیں ہے، بالکل فائدہ نہیں، آپ کا نقصان ہے۔ آسان طریقہ ہے جو انہوں نے یہ کہ معاف کر دیں، انہوں نے معافی نہیں مانگی، کوئی بات نہیں، آپ معاف کر دیں۔ انہوں نے معافی مانگی ہے نہیں مانگی، اس کو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ معاف کریں اور اپنا معاملہ اللہ سے صاف کریں، کیونکہ ان کے بارے میں برائی رکھنے سے آپ کے دل میں برائی آئے گی، ان کے بارے میں اچھائی رکھنے سے آپ کے دل میں اچھائی ہے۔ جی میں نے تو آپ کے بارے میں خواب دیکھا تھا، آپ نے میرے ساتھ یہ حرام کام کیا۔ بے شمار لوگ مجھ سے اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو یہ جائز ہے؟ میں کہتا ہوں جی جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی میرا اپنا ہوتا ہے، تعلق والا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں آپ کو اس سے مسئلہ کیا ہے؟ آپ دوسرے کے لیے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اپنے لیے کیوں نہیں پوچھتے مسئلہ؟ لیکن یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ دل کو بند کرتی ہیں۔ آپ کہیں گے میں ان آیات کے ساتھ اس کو کہاں جوڑ رہا ہوں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ چیزیں ہیں یشرح صدرہ للاسلام، دل کو اسلام کے لیے کھولتی ہیں جب آپ دل کے اندر دوسروں کی برائی نہیں رکھیں گے، اور جب دل کے اندر دوسرے کی برائی یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ دل کو بند کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کسی نے میرے سے زیادتی کی نا، اگر کسی نے میرے سے زیادتی کی ہے تو وہ کون ہے؟ ارے وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا جی، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس نے میرے سے زیادتی کی ہے، پتہ نہیں اللہ اس کو کس طرح بیہیو کرتے ہیں اللہ اس کے ساتھ۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس کا مد مقابل بن کے کھڑا ہو جاؤں؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اپنے دل کے اندر اس کے لیے ایک پہاڑ کھڑا کروں؟ ہاں اس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا، اس نے مجھے بہت بدنام کیا، اس نے میرے کام میں روڑے اٹکائے، طبعی بات ہے دل میں تقدر آئے گا، دل میں تنگی آئے گی، لیکن اس تنگی کو چھوڑ دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چند لوگوں سے تنگی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لوگوں سے تنگی تھی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ تنگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طریقے سے ہندا زوج ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تنگی تھی، اسی طریقے سے ابو سفیان بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تایا کا بیٹا، آپ کو ان سے تنگی تھی۔ ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ کو حسان ابن ثابت سے تنگی تھی کہ انہوں نے لوگوں کی باتوں میں آ کے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بس اتنا کیا کہ ان سے ملنا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، کیونکہ بڑے تھے، بڑے روک سکتے ہیں۔ اما عائشہ حضرت حسان پردے سے آتے منع کر دی، مجھ سے نہ ملا جائے، ان سے ملنا، ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا جائے۔ قطع تعلقی نہیں، قطع تعلقی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی غمی خوشی اور ہر چیز سے ان کو بول دیں جی ہمارا آپ سے قطع تعلق ہے۔ بہت سے لوگ ہیں امریکہ میں رہتے ہیں، آپ سے کبھی کسی کی بات نہیں تو قطع تعلق ہو گیا، قطع تعلق نہیں، بس اپنے آپ کو ایک طرف کر دیں۔ کل کلا کبھی سامنا ہوتا ہے تو اچھے سے بہیو کریں، اچھے سے معاملہ کریں، ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ یہ جعل صدرہ ضیقا حرجا، کہ دل کے اوپر کوئی ایسا ضیق آئے، دل کے اوپر کوئی ایسا حرج پیدا ہو جو کہ آپ کو اللہ سے دور کرے۔ دل کو صاف ستھرا رکھیں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یشرح صدرہ للاسلام، کسی کی برائی دل میں رکھی، کسی کے بارے میں بہت سے لوگ جی بطور مثال کوئی ایسا ہے جو میرا مرید ہے، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے بیعت ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر کسی مسئلے میں صفائی پیش کرے، تو میں صاف کہتا ہوں بھائی اتنی صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں کوئی یہ لے کے نہیں بیٹھا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، کل کبھی بات آئے گی تو بول دوں گا جو بات دل میں آئے گی، لیکن آپ کو یہ باتیں لے کے دل میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
حتیٰ کہ جن کے ساتھ آپ کی ضروریات وابستہ ہے، جیسے بیوی ہے، شوہر کی ضروریات اس سے وابستہ ہے، شوہر ہے بیوی کی ضروریات اس سے وابستہ ہیں، بیوی سے اس کی ضروریات وابستہ ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ کبھی ایسی کوئی تنگی آ جاتی ہے، اس بات کو سوچنا چھوڑ دیں، جیسی وہ بات ہے استغفار کرنا شروع کر دیں، اس بات کی طرف دھیان نہ لگائیں، اس بات کو کلیئر کرنے کی اتنی کوشش، ہاں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہیے، لیکن اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں رات دن رات دن رات دن، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہ ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جہاں ضروریات وابستہ ہے اس ضرورت کی حد تک معاملہ ہو، ایسا کوئی معاملہ ہونا کہ نہ ہو کہ وہی دن حرجن ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ دین پہ چلنا یصعد فی السماء ہو جائے گا، یعنی آسمان، جس طریقے سے آسمان پہ چڑھنا ایک ناممکن سا عمل ہے، اسی طریقے سے دین پر چلنا بھی ایسا ہو جائے گا کہ ناممکن، کہ دل ہر وقت غیبت میں لگا ہوا ہے۔ کسی کی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ فضائل حج میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے کسی کے بارے میں ایسا سوچا کہ اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ابھی بھی مانگ رہے، ہٹا کٹا آدمی ہے اور ایسا، تو خواب میں زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا منع کر دیا، کیوں؟ جی آپ نے غیبت کی، تو میں نے تو کسی کی غیبت نہیں کی، تو میں دل میں کی، کیونکہ وہ بڑے تھے تو یعنی دل میں آپ نے فلاں کو برا سمجھا۔ تو دیکھیں جی، یہ آیات نا ھذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یتقون، ہم نے کھول کے بیان کر دی ہیں آپ کو آیات لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پھر آگے لہم دار السلام عند رب، ان کے لیے سلامتی کے گھر ہے ان کے پروردگار کے پاس، وہ ضروری نہیں کہ آخرت میں ملے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ ان چیزوں پہ چلیں گے، آپ یقین کیجئے آپ کی لائف اتنی ریلیکس ہو جائے گی، اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ کو کسی سے کوئی غرض ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو قرآن ہمیں جو ہدایت کرتا ہے، اس کے اوپر لاکھوں گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے، موٹیویشنل اسپیکرز اس نوعیت کی چیزیں بیان کرتے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن قرآن جب بیان کرتا ہے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آیات کو سمجھیے اور اس کے اوپر اس کے مطابق کیجیے۔